حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، جب یروشلم فتح ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینے سے چلیں اور یروشلم میں پہنچیں۔ حضرت عمر مدینے سے چلتے ہیں، کتنا بڑا قافلہ لے کر کے، کتنا پروٹوکول ہے۔ حضرت عمر اکیلے اور ساتھ ایک غلام، اور اونٹ بھی ایک، باری باری سوار ہوتے ہیں، کبھی غلام سوار ہوتا ہے، کبھی عمر سوار ہوتے ہیں۔ جب قریب پہنچے یروشلم کے تو عمر کی باری نکیل پکڑنے کی اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی آگے۔ غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں، آپ آ جائیں، دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے ہیں، تازہ تازہ علاقہ فتح ہوا ہے، اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو۔ عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی ہے، اپنی باری پہ تم بیٹھو گے، اپنی باری پہ میں بیٹھوں۔ لوگ منتظر کھڑے ہیں، دور سے جب دیکھا کہا اس کی ہیبت سے کانپتے تھے ہم، یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے، ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے استقبال کیا، تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا، اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا، کہا لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام۔ کہا کہ لا الہ الا اللہ، اے ابو عبیدہ بن جراح، ہم ایک ذلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے۔ اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی، اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے۔ انہی حضرت عمر کی کہانی ہے، وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے۔ کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے، مجھے بچپن کی کہانی یاد آ گئی۔ کہا کیا کہانی ہے؟ کہا یہی عرض تہامہ تھی، میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے، کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا، میں آگے والا سیدھا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا، میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا۔ کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کے تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے؟ کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج شرق سے لے کر غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں، یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عمر سے تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ عزتیں، یہ تخت و تاج، یہ حکومتیں ہمیں حضور کی دہلیز سے ملیاں۔ جب ہم نے اس دہلیز کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اوپر رسوا ہو گئے اور ذلیل کر کے رکھ دیے گئے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ غیر بھی ہمیں تانے دے رہے ہیں۔ میرا ایک دوست پچھلے دنوں کے اندر ننکانہ صاحب گیا تو وہ مجھے آ کر کے جو کہانی سنانے لگا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس کے لہجے میں بے پناہ درد تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے شوق دامن یہ ہوا کہ میں یہاں سکھوں کا گردوارہ بھی دیکھوں۔ کہتے میں اسی شوق میں ان کا گردوارہ دیکھنے چلا گیا، تو جب گردوارے کی سیڑھیاں آئیں تو میں جوتے اتارے اور میں سوچ رہا تھا کہ ان کو سمیٹ کے کہاں سنبھالوں، تو ایک شخص آگے بڑھا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ تسلی سے جائیں، یہ گردوارہ ہے، مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ میرا کلیجہ پھٹنے لگا کہ ہم اس قدر اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ جواب تو میرے پاس نہیں تھا جو اس کو میں دے سکتا، کیونکہ ہماری حالت بین ہی یہی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میرا کلیجہ کٹنے لگا کہ ہم اس پستی اور اس ذلت کے مقام پہ چلے گئے ہیں۔ اب ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے ذمی ہیں وہ بھی ہم کو جو ہے وہ تانا دے رہے ہیں، اور ہمارے مستامن بھی ہم کو تانا دے رہے ہیں، اور ملک کے اندر بھی ہم کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہماری ذلت اور رسوائی کی مثالیں ہیں۔ ہماری اخلاقی پستی اور زبو حالی نے ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، یہ تو کرم ہے محمد کی زلفوں کا کہ ہمارے اوپر پتھر نازل نہیں ہوتے، ورنہ جو حال ہم نے کر دیا ہے اور جس اخلاقی انحطاط کا ہم شکار ہیں، ہمارے اوپر تو آسمان ٹکڑے ہو کے برستا۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیاں میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔
اقبال کہتا ہے زوال بندائے مومن کا بے زری سے نہیں، یہ نہیں ہے مسئلہ، مسئلہ پستی ہے، زبوحالی ہے، تعلیمی انحطاط ہے، عملی انحطاط ہے، مرکز سے جو ہے وہ دوری ہے، دامن رسالت ماب کو چھوڑ دیا ہے، پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ آئیے ابھی بھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، رب سے بھی معافی مانگ لیں، گنبد خضرا کے مکین کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ بچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اس قافلے سے جو بچھڑے لوگ ہیں بڑی بے چینی سے یاد آ رہے ہیں، اللہ ان کی قبور کو منور کر پائے۔ اس وقت امت جس حالت میں ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ حاتم طائی بیٹی سر سے برہنہ تھی، جنگ میں قید ہو کے حضور کے سامنے آئی، آقا کریم نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈھیل لی۔ کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، کہا بیٹی تو ہے۔ اقبال اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ما ازاں خاتون تے اریاں ترے پیش اقوام جہاں بے چادرے، حضور ہمارا سر تو اس بیٹی سے بھی زیادہ ننگا کا، ہم اس بیٹی سے بھی زیادہ برہنہ سر بے چادر ہو گئے، ہمارے سر سے وقار کی چادر اتر چکی۔ کافروں کے سروں پہ رحمت کی چادر انڈھیرنے والے آقا، تیری بارگاہ میں ہم رحمتوں کے ملتجی ہیں کہ امت کو پھر کھویا ہوا وقار دیا جائے۔ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، ہم بالکل خالی ہو گئے، ہمارے سر ننگے ہو گئے، آپ کی چادر رحمت ہر گنہگار کے سر پہ ہے، لیکن یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے غیروں کے قوانین کو اپنایا، اپنا حلیہ، اپنی وضاقتہ، اپنی شکل و صورت، اپنے اعمال و افعال، اپنا کلچر غیروں کے طریقے کے مطابق رکھا۔ تو اگر آقا روٹھ جائیں تو ہمارے پلے ہے کیا؟ آج معافی مانگ لیں اپنے آقا سے، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، تو سانسی ڈکیا جنہ کما تھی، حضور جی میں او کر گیا وا، تو سانسی ڈکیا جنہ کما تھی، حضور جی میں او کر گیا وا، گناہ دی دل دل دے اندر کر گل میں تی کر اتر گیا وا، تو ہاڈے حکمہ تو چھڑ کے آقا میں جیدہ کتھے اب مر گیا وا، حضور معافی، حضور معافی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیمو زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے ہم پہ باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ کہہ دو آقا ہم سے، کہو نا ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، تیرے در پہ آئے ہوئے، کھول دو اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ہم نے اپنے چہرے یہودیوں جیسے بنائے، تیرے محبوب کی سنت کا قتل عام کیا، نالیوں میں پھینکا، قصور تو ہمارے ہیں، مسجد ویران ہو گو، حضور ہم سے ناراض نہ رہو، ہم سے راضی ہو جائیے کہ یہ وطن پاکستان، اس کے حکمران ہماری بدعمالی کی سزا ہے، ہم نیک ہو جائیں، امت پہ شفقت ہو، اور ہمیں کوئی حضرت عمر فاروق کا جان نشین عطا کر دیا جائے۔ اس وطن کی گلیوں میں، کوچہ و بازار میں نظام مصطفیٰ کے سویرے طلوع ہو جائیں، امن کے سویرے طلوع ہوں، ظلم کی رات ختم ہو۔ بحیثیت قوم ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر کے رب کے مخلص نہیں ہو جاتے پہ یہ عذاب نہیں ٹلے گا، یہ دن آتے رہیں گے۔ یہ تھوڑے بدترین دن ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں چھوڑ کر کے آتا ہے، 2 گھنٹے کے بعد اس کو فون آتا ہے کہ بیٹی کی لاش اٹھا کے لے جاؤ۔ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ اس لیے پاکستان تو نہیں بنایا تھا۔ آج ہم اس ملک میں جو حالات دیکھ رہے ہیں، یہ انسان کے گرنے کی مثال ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور انسان کی رسوائی کی مثال ہے۔ صاحب آؤ ہم اچھے انسان بنیں، اور اچھا انسان وہی ہے جو اچھا مسلمان بنے، زندگی کو نیکی کا جمال دیں، اور اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ آ جائیں، اپنے رب کے حضور جھک جائیں۔ آج
اس وطن عزیز میں جو لا الہ الا اللہ کے سربلندی کے لیے بنایا گیا تھا، حالت یہ ہے کہ ہم مسجد میں نماز بھی پڑھنا ہو یا قرآن کا درس بھی دینا ہو تو باہر گن مین کھڑے کرنے پڑتے ہیں۔ چھوٹنے والی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی آزمائش تو نہیں ہے۔ یہ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ہندوؤں کے دیش میں رہ رہے ہیں یا عیسائیوں کے وطن میں رہ رہے ہیں؟ سارے کلمہ پڑھنے والے۔ اور مجھے ان لوگوں کی بے شرمی پہ بھی حیرت ہے کہ جو اب بھی ان لوگوں کی حمایت میں اور ان سے ایک مسلکی تعلق جوڑ کر کے جو ان سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں اور جو ہے وہ ان کے خلاف فوج کی آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں، انہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آتی کلا یہ انسان ہو سکتے ہیں جو انسانوں کے اندر گھس کر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اندر بم بلاسٹ کرتے ہیں اور ان کے جسموں کی بوٹیاں دیواروں کے ساتھ چپک جاتی۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے اور یہ کہاں کا دین ہے؟ جنگ موتا جاتے ہوئے تو حضور نے حکم دیا تھا اپنے صحابہ کو کہ تم نے کھڑی ہوئی فصلوں کو بھی نہیں اجاڑنا ہے، تم نے درختوں کو بھی نہیں توڑنا ہے، اس کی شاخوں کو بھی نہیں توڑنا، شجر سایہ دار کے نیچے بول و براز کرنے سے منع فرمایا شریعت کہ کسی گزرتے مسافر کو وہاں رکنا پڑا تو اس کو بدبو سے تاپن سے تکلیف ہوگی۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ بھولے کتے کو بھی مارنا ہے تو ایاکم والمثلہ بولو بالکل بالعقور، حکم دیا اس کی شکل نہ بگاڑنا، اس کتے کی شکل نہ بگاڑنا، مارنا ضرور چونکہ وہ انسان کے لیے ذرا رساں ہے، لیکن اس کی شکل نہ بگاڑنا اس لیے کہ اس کی شکل تمہارے رب نے بنائی ہے اور تم نے انسانوں کو قبروں سے نکال کر کے چراہوں میں لٹکایا اور ان کی تذلیل کی اور اس کو تم انسانیت قرار دے رہے ہو۔ اور کتنی بد نصیبی ہے، کچھ لوگ آج بھی ان کی پشت پہ کھڑے ہیں، ان سے توقع وابستہ رکھے ہوئے ہیں کہ شاید وہ ہماری مدد کریں گے اور ہماری مخصوص فکر کی ترویج کا سبب بنیں گے۔ جب دلائل کی زبان نہ ہو، نظریے میں صداقتیں نہ ہو تو پھر انسان ایسے ہوچے ہتھ کنڈے اختیار کیا کرتا ہے۔ جب صداقت انسان کے پاس موجود ہو تو پھر اس کو جو ہے ایسے ہوچے ہتھ کنڈے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو سیدھا کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها لانها تذکر الاخرہ، میں تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا کرتا تھا، اب حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو، اس لیے کہ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ جب روکا تھا اس وقت مشرکین کی قبریں تھی، کافروں کی قبریں تھی، اس لیے کہا کہ قبروں پہ نہیں جانا۔ اور جب کچھ اہل ایمان فوت ہو گئے اور قبرستان مسلمانوں کا بن گیا، اب حکم دیا جاؤ۔ جب کافروں کی قبریں تھی منع کر دے، کنت نہیتکم، ایک زمانہ تھا میں تمہیں روکتا تھا کہ قبروں پہ نہ جایا کرو، لیکن اب میں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں پہ جایا کرو۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ ٹوٹی پھوٹی اور شکستہ قبروں کو دیکھ کر کے تمہیں سوچ آئے گی کہ ہم نے بھی یہاں آنا ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جاؤ جا کے ٹوٹی پھوٹی اور شکستہ قبریں دیکھو اور جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو اپنے بدن پہ ایک چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی تال تار ہو گئے۔ ٹوٹی ہوئی قبریں بھی تمہیں آخرت کی یاد دلاتی اور مرصع قبریں، یہ گنبد اور مزار بھی تمہیں آخرت کی یاد دلائیں کہ یہ لوگ بھی تو اس دھرتی کے واسی تھے۔ کیا ہوا ہے کہ ان کی قبر کے اوپر میلہ ہی تکم نہیں ہوتا ہے؟ آپ دریائے راوی کے اس پار آئیں تو جہانگیر کا مقبرہ ہے جہاں دن کو بھی حسرتیں برستی، رات کو تو اندھیرا ہوتا ہی ہے، دن کو بھی آپ کو کوئی وہاں قرآن پڑھنے والا نہیں ملے گا، تاش کھیلنے والی ٹولیاں تو ملیں گی، وہاں جانوروں کی بھیڑیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی، تمہیں لوگ وہاں گھومتے پھرتے نظر تو آئیں گے لیکن وہاں کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا نظر نہیں آئے گا۔ یہ وہ مطلق العنان لوگ ہیں جن کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر لکھی ہوئی تھی، بلکہ زیب النساء بیٹی ہے جہانگیر کی، اس نے اپنے باپ سے چوری دیوان لکھا تھا، دیوان مخفی، اس کا اپنا شعر اس کے لوح مزار پہ لکھا ہے، بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ بولے، نہ پرے پروانہ سوزر نہ صدائے بلبلے، ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کوئی بلبل گیت گائے گا اور نہ کوئی پروانہ پر جلائے گا۔ یہ جو مطلق العنان حکمران تھے یہ آج غریب بنے ہوئے، لیکن راوی کا کنارہ پار کر جاؤ ایک لوح مزار وہاں بھی ملے گی، یہاں تو لکھا ہے بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخشے پیز عالم مظہر نور خدا نا کساں پیر کامل کاملا رہنما، ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بکیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے، دن کو چلے جاؤ یا رات کو، کڑکتی دوپہر میں چلے جاؤ یا برستی بارش میں چلے جاؤ، چھٹی کا دن ہو یا ورکنگ ڈے ہو، وقت اور زمانہ کوئی بھی ہو، حکومت کسی کی بھی ہو، تمہیں جب بھی جانا نصیب ہوگا داتا کی چوپٹ پہ ہجوم عاشقہ نظر آئے گا۔ ایک یہ لوگ ہیں اور ایک وہ لوگ کہ جن کی ٹوٹی اور شکستہ قبریں تمہیں عبرت دلاتی، یہ اس دنیا کی
छाती की जीनत हुआ करते थे और ये ज़माने का झूमर हुआ करते थे, जिसके एक इशारे पे हिंदुस्तान की तकदीर के फैसले होते थे। आज उसकी कब्र पे खाक उड़ रही है और वो फ़कीर, वो गलीम पोट, वो दरवेश, वो रावी के किनारे पे बैठने वाला, जिसका ना कोई कबीला का यहाँ ना कोई बरादरी थी, ना जिसने शादी की, ना जिसकी औलाद थी। अल्लाह अकबर। लेकिन आज जाएं, दिन को जाएं, शाम को जाएं, रात को जाएं, दोपहर को जाएं, तुम्हें कैसा मंजर नजर आएगा। सैयद हजवेर मखदूम उम्मा मरकदे वो पीर संजर हरम। कहा मैं तुम्हें रोका करता था कब्रों पे जाने से, लेकिन अब हुक्म देता हूँ कब्रों पे जाया करो। लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, तुम वहां जाओगे तो उनकी कब्रों से तुम्हें आखिरत की फिक्र मिलेगी, तुम्हें आखिरत याद आए। तो दिल का नूर हासिल करना था हम यहाँ आकर के, लेकिन हम किस चक्कर में पड़ गए। हम अपनी ज़िंदगी की मकसदियत से नाआशना हो और सारी ज़िंदगी हमें होश ही ना आया और हमारा इस तरफ ध्यान ही ना हुआ कि हम पैदा किस लिए किए हैं। माल माल हर वक्त यही। वो क्या अकबर अलाहाबादी ने कहा था, क्या बताएं अहबाब क्या तार नुमाया कर गए, दिए किया नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। क्या ज़िंदगी इसलिए थी? हमारी ज़िंदगी की मकसदियत है, हमने उसको समझना है और उसकी तरफ हमने आना हुआ। ज़िंदगी में बर्बाद ना कर रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान कहता है माली माली, मेरा माल मेरा माल, हर वक्त वो यही पुकारता रहता है। लेकिन फरमाया कि उसका माल तो वो है जो उसने खाया या उसने पहन के पुराना कर दिया या अल्लाह की राह में खैरात किया और आखिरत में भेज दिया। बाकी जो उसने छोड़ा वो उसका तो नहीं है, वो तो उसके वारसों का है। वो तो कफन भी मैला नहीं होने देते, फिर हिस्से बांट लेती, बल्कि वो तो घर से चारपाई भी नहीं देते तुझे, कहते वो भी मस्जिद से लाओ। इंसान सोच तो सही, वो जिनके लिए तू कितने जुल्म और गुनाह किए और लोगों का खून निचोड़ा, वो तो तेरी कब्र के ऊपर भी खुद बैठ के कुरान पढ़ने को तैयार नहीं। वो भी कहते हैं को बच्चे मिल जाएं, चलो 2 आने ने दे देंगे तो यही पढ़ लें। वो तो खुद भी बैठने के लिए तैयार नहीं है, वो तो कुरान भी मांगते करते हैं कि इतने कुरान मजीद तोहफे में दे दो, हमने अपने अब्बू को साले सवाब करने हैं। तुम नहीं पढ़ सकते उसके लिए? सारी जिंदगी जो तुम्हारे लिए कमाता रहा, तुम बैठो ना 40 दिन उसके लिए, बैठो ना 20 दिन उसके लिए, पढ़ो उसके लिए। वो तो बाद में तेरे को गुस्ल देने के लिए भी तैयार नहीं है, उन्हें डर लगता है तेरे से। वो तो तेरी कमीज भी फाड़ के उतारते हैं। मियाँ साहब मोहम्मद बख्श आरफ़े खड़ी रूमी कश्मीर बोले कि जांदी वरी डरौना बनियो ते हथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए अज कित्थे नहीं तेरे कर दे। जिनके लिए तूने गुनाह किए, जिनके लिए तूने जुल्म किए, जिनके लिए तूने रिश्वत ली, अपनी आफत को काला कर लिया, आज तो वो तुझे गुस्ल देने के रवादार भी नहीं है। इंसान गौर कर, इंसान सोच, अल्लाह को मुत्तकासर, तुझे कसरत तलवी ने हलाक कर दिया। तेरी वो डेढ़ गुण, तेरी जिंदगी का मकसद, तेरी शबो रोज का वजीफा यही है, माल माल। सुबह उठा कारोबार पे भाग गया, शाम को आया कारोबार छोड़ा, लेकिन फिर भी कारोबार तारी रहता है, सोता है तो ख्वाब वही देखता है। मैं ये नहीं कहता कारोबार में करो, लेकिन यह है कि ये बात ज़हन में रखो कि तुम्हें तुम्हारे कारोबार की वजह से रिस्क नहीं मिलता, तुम्हारा राज़िक तुम्हारा अल्लाह है। कहीं रिस्क की तलाश में राज़िक को ना भूल जाना। जब बच्चा शिकमे मादर में 120 दिन का होता है, उसका रिज़्क अल्लाह उस दिन ही लिख देता है। वो तो मिल के रहेगा। तुम्हारी ज़िंदगी का जो वजीफ़ा है, जो तुम्हारा रब तुमसे मुतालबा करता है, तुम उसकी तरफ आओ ना। तुम्हारा रब तुमसे क्या कह रहा? तुम्हारी हिरस तो सारी ज़िंदगी पूरी नहीं हो। लाखपति बनोगे तो सोचोगे करोड़पति बन जा, करोड़पति हो जाओगे तो सोचेंगे अरबपति बन जाए, अरबपति हो जाओगे तो सोचोगे खरबपति बन जा। बताओ कोई जगह है जहाँ जो है वो निशान लगा हो भाई यहाँ से बंदा आगे नहीं जाता। हुजूर फरमाया कि अगर इंसान को एक वादी दे दी जाए सोने की बनी हुई, 2 पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है उसे वादी कहते हैं, वो सोने की बनी हुई हो, एक शख्स को दे दी जाए, वो आरजू करेगा कि मेरे पास ऐसी एक और वादी। और किताब रिका के अंदर इमाम बुखारी ने एक और हदीस लिखी है, 2 मिल जाए तो तीसरी वादी की आरजू करे। यानी उसका पेट नहीं भरता, उसकी आंख नहीं भरती। और हज़रत शायद सादी फरमाते हैं पेट तो भर जाता है, आंख नहीं भरती। और रूमी कहते हैं पूजाए चश्मे हरीसा पुर नशुब ता सदब ताने नशुद पुर दौर नशुब। हरीस की आंख का प्याला नहीं भरता, जब तक वो सीप जो है वो कनात इख्तियार नहीं कर लेता तो उसमें मोती नहीं आते। इंसान जब तक कनात नहीं करता उतनी देर तक उसका दिल गनी नहीं होता, क्योंकि जो गिना है वो कसरत मालो ज़र से नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक गिना तो दिल का गिना है। अल्लाह जिसके दिल को गनी कर दे, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं हुई तो वो फिर भी गनी है। और जिसका दिल गनी नहीं है वो करोड़पति खरबपति भी हो जाए, नफ्स की कमीनगी नहीं जाती है। इसलिए इंसान कहता है कि हल मिन मजीद, मुझे और मिले, मुझे और मिले। सारी जिंदगी कहता है माली माली, मेरा माल मेरा माल, लेकिन उसका ना पेट भरता है ना आंखें भरती हैं।
اور ساری زندگی اسی طلب میں اجاڑ دیتا ہے، اور جو اس کی زندگی کا اصل وظیفہ تھا جس لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے، وہ اپنی اس اصل زندگی کے مقصد سے ناآشنا رہتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت طلبی نے ہلاک کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچ، تم قبروں کا رزق بند، تم قبروں میں چلے گئے، تمہارا سب کچھ یہاں رہ گیا۔ امام ترمذی نے حدیث کی تخریج کی ہے کہ روزانہ قبر کو کاٹ دیا، انا بیت الغربہ و انا بیت الوحدہ و انا بیت التراب و انا بیت الدود، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، اور میں غربت اور مسافرت کا گھر ہوں۔ روزانہ پکارتی ہے بندے کو، اور بندہ ہے کہ غافل زمین کے پیٹ پہ چلتا رہتا ہے اور ساری زندگی گزار دیتا ہے، جب موت آتی ہے پھر ہاتھ ملتا ہے، لیکن پھر ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہو، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ابھی اپنی زندگی کو نیکی کا حسن و جمال دے لے۔ وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ پھر ہاتھ ملنے کا کیا فائدہ جب کچھ پلے نہ رہا۔ آنکھیں اس وقت کھلے گی جب آنکھیں بند ہوں گی، لیکن اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کاش کہ ہم آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے ہی آنکھیں کھول لیں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا زمانہ تھا اور انہوں نے مجھے افریقہ کی جانب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں وہاں سے زکوٰۃ وصول کی اور پھر میں زکوٰۃ لینے والے مستحقین کو ڈھونڈنے لگا، تو کہتے مجھے کوئی مستحق نہ ملا۔ پھر میں غلام پکڑتا اور اس کے پیسے دے کے اس کو آزاد کرواتا چلا جاتا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کا زمانہ ہے کہ گورنر ہے عراق کا، وہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو لکھتا ہے کہ اتنی رقم ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں رقم لے کے یہاں نہ آنا، وہاں عراق کے لوگوں میں بانٹ دو، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو تقسیم کر دو۔ تو گورنر لکھتا ہے جو مستحق ہے ان کو دے دی، اب کوئی مستحق نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ حضرت عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں جو مقروض ہیں ان کا قرض اتار دو۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں قرض بھی میں نے اتار دیا ہے، رقم پھر بھی بچ رہی ہے، کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے پھر لکھا جو شخص شادی کرنا چاہتے ہیں ان کا حق مہر ادا کر دو۔ میں نے کہا کہ وہ بھی کر دیا ہے، رقم پھر بھی بچ گئی، اب کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے مجھے لکھا کہ جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے ٹیکس دیا ہوا ہے، جتنا ٹیکس دیا ہے اس سے دگنے پیسے ان کو قرضے میں دے دو، اور ان کو کہو جاؤ اس کا کاروبار کرو، کھیتی باڑی کرو، اور ساتھ انہیں یہ بھی کہہ دینا قرض کی فکر نہ کرنا اور زیادہ اس میں پریشان نہ ہونا، جب دے سکو گے دے دینا۔ یہ دور بھی پھر اسلام نے دیکھا اور یہ گھڑیاں بھی دیکھی، جب چیتھڑے پہنے ہوئے تھے، جب پیود لگے لباس پہنے تھے، جب پیٹ میں ڈالنے کے لقمہ بھی نہیں تھا، اللہ کا دین اس وقت بھی غالب تھا، اور جب گلیوں کے اندر ریشم بکھرا ہوا ہوتا تھا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، دین اس وقت بھی غالب تھا۔ دین کا غالب ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق جو ہے وہ مال و دولت سے نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، مومن کا زوال بے زری سے نہیں ہے بلکہ اس کا سبب کوئی اور ہے۔ وہ سبب ڈھونڈنا ہے کہ ہم دنیا میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئے، ہم زمانے کے سامنے تماشا کیوں بن کے رہ گئے، آج نبی کی امت پوری کائنات میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئی، آج ہمارا تماشا دیکھا جا رہا ہے، آج بھوکے کتوں کو ہماری بیشتر پینوں کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے اور اس کا تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ کیا ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے؟ ہم نے سراغ لگانا ہے۔ دولت کی قلت اور کثرت یہ ثانوی چیزیں ہیں، ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے ہم کبھی مالی طور پہ کمزور تھے، رسوا نہیں ہوئے ہیں، مال زیادہ ہو گیا رسوا نہیں ہوئے ہیں، رسوائی کے سبب کوئی اور ہیں۔ سنو حضرت عمر نے کیا کہا لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، کہا کہ اے ابو عبیدہ بن جراح، ہم ایک ذلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے، اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی، اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے۔ اس امت کو
جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی، وہ پینٹاگون سے نہیں ملی، وہ واشنگٹن سے نہیں ملی، وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی، وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے۔ اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا، پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اس نعرے کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے انحراف کر دیا ہے۔ آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہے کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں، اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو کے رہ گئے۔ ہماری پستی، ہماری زبوحالی، ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی، ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے۔